کتاب دمۃ الثاقبہ میں درج ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح معجزہ دکھا، ہم آپ کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مانو یا نہ مانو یہ تو تمہارا کام ہے، کیونکہ میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس سے اس کی تصدیق و تائید کا تقاضا ہے کہ میں آپ لوگوں کا مطالبہ پورا کروں۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخصوص عصا تھا اور صرف وہی سانپ یا اژدہا بن سکتا تھا۔ یہودیوں نے کہا، واقعاً ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک مخصوص عصا کا پابند نہیں کیا، بلکہ میں جس چیز کا بھی ارادہ کر لوں وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ جیسے میں ارادہ کرتا ہوں۔ اب جب تم گھر کو جاؤ گے تو رات کو دیکھو گے کہ تمہارے مکان کی چھت میں جتنی لکڑیاں ہیں وہ اپنے اپنے حجم کے مطابق سانپ بن جائیں گی۔ وہ تم پر حملہ آور ہوں گی، تم میں سے 4 آدمی خوف سے مر جائیں گے اور بقیہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ صبح تمہاری قوم کے افراد تمہارے پاس آئیں گے، تم انہیں رات کا واقعہ سناؤ گے، وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں گے، چھت کی وہی لکڑیاں ایک مرتبہ پھر اژدہا اور سانپ بن جائیں گی۔ تم میں سے جو شخص بھی اس خوف سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ ایک مخصوص دعا پڑھے گا، وہ نہ بے ہوش ہوگا اور نہ مرے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مخصوص دعا بتائی اور فرمایا کہ اگر مر جانے والے پر یہی دعا پڑھی جائے گی تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ حضور کا مذاق اڑاتے ہوئے واپس اس جگہ آئے جہاں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہاں بھی بیٹھ کر یہ لوگ مذاق ہی کرتے رہے حتیٰ کہ چھت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہوں کے سامنے چھت کی لکڑیاں اژدہا اور سانپ بننا شروع ہو گئیں۔ یہ دہشت زدہ ہو گئے، انہیں مذاق بھول گیا اور تھر تھر کانپنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت تک نہ تھی کہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جائے۔ سانپ اور اژدہا رینگنے لگے، دیوار سے نیچے اترے، انہیں اترتا دیکھ کر 4 آدمی تو مر گئے۔ سانپوں نے اثاثہ جات کو نگلنا شروع کر دیا، دیگر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تمام سانپ اور اژدہے گھر کی تمام چیزیں چٹ کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ چلے گئے اور پہلے کی طرح لکڑیاں بن گئے۔ جو لوگ بے ہوش نہیں ہوئے تھے انہوں نے مردہ افراد پر بھی دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ بیدار ہو گئے، بے ہوش ہوش میں آ گئے، مردے زندہ ہو گئے۔ صبح کو ان کی برادری کے دیگر یہودی ان کے پاس آئے تو انہوں نے واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، قطعاً ناممکن ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عصا سانپ بن کر سب کچھ ہضم بھی کر جاتا تھا اور پھر عصا بن جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معجزہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا، دیکھو ہمارے گھر میں اس وقت سوئی بھی نہیں رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ تمہارے دوسرے ہم قبیلہ تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے، اور ایک مرتبہ پھر چھت کی ہر لکڑی سانپ بن جائے گی جسے وہ نہ ماننے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان لیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ہم بھی تمہاری طرح دیکھ لیتے ہیں تو بالکل مان جائیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ چھت میں غیر معمولی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو لکڑیاں دوبارہ اژدہا کی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ پہلے یہودیوں نے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تلقین کی ہے، اسے پڑھ لو، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کیونکہ وہ سن پہلے چکے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً دعا پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔